سب سے پہلے کسی وجہ کے بغیر اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمیں سبسکرائب کریں, ہمیں اسپانسر کریں, کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اور پتہ ہے وہ کس چیز کو پیسوں کی نہیں ضرورت؟ پاکستان کرکٹ بورڈ کو. بہت پیسہ ہے وہاں پہ, اور ماشاءاللہ اتنا پیسہ ہے کہ بانٹ رہے ہیں. پلیئر پرفارم کرے نہ کرے میٹر نہیں کرتا. کسی ایکس کرکٹر کا رشتہ دار ہو, کسی کا تعلق ہو پی سی بی کے اندر, اس کو پیسے مل جائیں گے. فٹنس بھی میٹر نہیں کرتی. آپ موٹے ہوں, 2 کلومیٹر نہ بھاگ سکیں, آپ ٹیم میں شامل ہو جائیں گے, بے فکر ہو جائیں. ایک چیز جو پوری دنیا میں ہمارا شور مچاتی تھی, لوگ کہتے تھے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں کیا بات ہے, فاسٹ بالرز کی کیا بات ہے, لینڈ آف پیسرز ہمیں کہا جاتا ہے. آج ہماری ٹیم کا کوئی بھی بالر 150 پہ بالنگ نہیں کرا سکتا. اور جن کا ساری عمر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ انڈین ہیں, یہ سبزیاں کھاتے ہیں, گوشت نہیں کھاتے, ان کے فاسٹ بالر 150 ایوریج کر رہے ہوتے ہیں. بلکہ شعیب اختر کے ریکارڈ کو خطرہ ہے اس وقت انڈین فاسٹ بالر سے, اپنے فاسٹ بالروں سے نہیں. ہمارے ہاں جہاں پہ سعید انور ایگزسٹ کرتا تھا, جس کی بیٹنگ دیکھنے میں پوری دنیا واہ واہ کرتی تھی, وریندر سہواگ آج بھی کہتا ہے کہ دنیا کا بیسٹ بیٹسمین جو میں نے دیکھا ہے وہ انضمام الحق ہے. جو سچن تندولکر نہیں کہا, وراٹ, اس کا انضمام, کہ یار وہ بندہ کہیں سے کوئی بھی شاٹ مارے گیم بنا کے لے کے جا سکتا ہے. تو ہماری گیم اس اونچائی سے ادھر کیسے گر گئی؟ آخری سکسیس ہمیں ملا 2017 کے اندر جب ہم چیمپئنز ٹرافی جیتے, اور ریلیٹیو سکسیس تھا جب 2022 میں ہم ایک T20 کے فائنل میں پہنچے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ایک کنٹینیوس ڈکلائن پہ. اگر ہم 99 میں دیکھیں تو 99 میں ہم ہاٹ فیوریٹ تھے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے, ہماری سارٹ آف انسٹاپیبل ٹیم تھی. لیکن مینٹلی فائنل میں ہم پریشر کے اندر کلیپس کر کے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کرپشن کی وہاں پہ, ہم نے میچ فکسنگ کی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی ہم کلیپس کر کے تھے. ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ دنیا میں اسپورٹس سائنس جتنی ترقی کر گئی ہے, پاکستان میں چیزیں ریپلیکیٹ نہیں ہوتی. مینٹل فٹنس اتنی ہی کرٹیکل ہوتی ہے جتنی فزیکل فٹنس ہوتی ہے. جب تک ایک ایتھلیٹ کو آپ ایتھلیٹ کی طرح نہ سمجھیں, اس کی سائیکالوجی ڈیولپ نہ کریں, وہ گرو نہیں کر سکتا. 5 سال پی سی بی نے انویسٹمنٹ کی بابر اعظم میں. کیسے اس کو تیار کیا, گروم کیا کیپٹنسی کے رول کے لیے, وہ کیپٹنسی کے رول میں آیا, اس کو سکسیس بھی ملی, لاس بھی ملے. لیکن آپ نے 5 ایئر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کے اندر, ایک دم سے اس کو کیپٹنسی سے ہٹا دیا جاتا ہے اور نئے تجربات شروع ہو جاتے ہیں. یہ تجربات کب ہوتے ہیں؟ جب آپ بہت کرٹیکل فیز آف کرکٹ میں جا رہے ہیں. بہت سارے ٹورنامنٹس بیک ٹو بیک ہیں, آپ نے آگے ٹورنامنٹس ہوسٹ بھی کرنے, آپ کی ہوم سیریز بھی آ رہی ہے, بہت عرصے کے بعد کرکٹ ملک میں آ رہی ہے, تو آپ اپنی 5 ایئر انویسٹمنٹ کو ضائع کرتے ہیں اور نئے بندے پہ بیٹ کرتے ہیں. کیوں؟ کوئی ایسا ٹیلنٹ تھا ملک میں, کوئی ایسا بندہ سامنے آ گیا تھا کہ یار بندہ انڈسپیوٹڈلی کہتا ہے کہ ہی از دا ریئل لیڈر, یہ بندہ کیپٹن ہونا چاہیے. نہیں, بابر اعظم کے سٹیٹس کے برابر کوئی نہیں تھا, اس کی پرفارمنس کے برابر کوئی نہیں تھا, اس کی ایکویولنٹ کرکٹنگ برین بھی کوئی نہیں تھا آپ کی ٹیم میں, لیکن آپ نے پھر بھی تجربے کیے. اس تجربے کا کلمنیشن یہ شرمناک ایونٹ ہے جس کو ہم بیان کرنے لگے, اور یہ شرمناک ہے بکاز یہ کرکٹ کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. پاکستان ٹیم نے ٹیسٹ میچ کھیلا انگلینڈ کے خلاف, اور ہم نے ایک بیٹنگ وکٹ بنائی جو ایک ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کی وکٹ ہوتی ہے کہ فلیٹ وکٹ بنا دو, چھکے چوکے لگتے رہیں گے, میچ کا نو رزلٹ آئے گا. ہم اتنا پٹ رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں پچھلے کچھ سالوں سے کہ ہم نے ڈیسائڈ کیا یار ڈرا کر لو گھر میں, اس طرح بچا لو, ہارنا نہیں ہے. ہم نے پہلی اننگ میں 500 رن مار دیے. سلمان صاحب کتنے؟ 500. ادھر ڈھول بج رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں 500 رن پاکستان نے کرکٹ نے مار لیے, 2 بندوں نے سینچریاں کر لی ہیں. اچھا, میں نے بھی سوچا یار واقعی شاید کوئی غلطی ہوگی, لیکن پھر نا وہ جو کیڑا ہے دماغ کہتا نہیں, دال میں کچھ کالا ہے. انگلینڈ کی بیٹنگ آئی, انہوں نے ساڈی واری بھی آن دیو, انہوں نے 800 رن مارے. کتنے؟ 800. پاکستان ٹیم نے 500 رن مارے, انگلینڈ کی ٹیم نے 800 رن مارے. اور وہاں پہ ایک ریئلٹی سمجھ آئی, اپنے بیٹسمین اتنے اہل نہیں ہیں. اگر وہ 500 کر سکتے ہیں تو اگلوں کے بیٹسمین جو اہل ہیں وہ تو بہت ماریں گے. اور انہوں نے کتے علی کی آپ کی, اور 800 پہ وہ آل آؤٹ نہیں ہوئے, انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں, انہوں نے یار تھک گئے, اتنے آپ کو اپنے چھکے چوکے مارے کہ ہم تھک گئے. جواب میں پھر فلیٹ وکٹ پہ ہم آئے, اور میرا خیال ہے ہم ماشاء اللہ کو 250 رن پہ ڈھیر ہو گئے. ہم ایک اننگ سے آ رہے ہیں, یعنی اگلے ہمارے گھر آئے, انہوں نے ہمیں بیٹنگ کروائی, ہم نے چھکے چوکے مارے, تالیاں بجی, کمنٹیٹرز نے کہا کیا بات ہے. پھر ان کی باری آئی, انہوں نے دجیاں اڑا دی, اور اس کے بعد کہا ہمیں بیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تسی کھیل لو. پھر ہم ہار گئے. اب
انسان کی زندگی میں جو کوئی شرمناک ہوتا ہے نا, کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو انسان سوچتا ہے, غور فکر کرتا ہے, کہتا ہے یار کچھ چینج کرنا چاہیے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ان ٹرمز آف چینجنگ سم تھنگ. نیشنل پرائڈ کو تباہ کر رہے ہیں یہ. ٹیسٹ کرکٹ اتنی ضروری ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. مجھے پتہ ہے پوری دنیا T20 دیکھتی ہے, لیکن ٹیسٹ کرکٹ وہ ٹریننگ گراؤنڈ ہے جہاں سے 20 سال 25 سال کریئر بنتے ہیں. جو بالر اور بیٹسمین ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیلتا وہ فارغ ہے, اس کا اسٹیمنا نہیں ہے, اس کی باڈی فزیکلی مضبوط نہیں ہے. یہ جو آپ کے فاسٹ بالرز ہیں جو 140 41 پہ کراتے ہیں, موسٹ نے تو ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری باڈی جواب نہیں دیتی. شعیب اختر کے گھٹنے ختم ہو گئے, وسیم اکرم, وقار یونس جو ان سے تیز تھے وہ ٹیسٹ بھی کھیلتے تھے, ون ڈے بھی کھیلتے تھے, T20 تو ایگزسٹ نہیں کرتا, پھر وہ کاؤنٹیاں بھی جائے کھیلتے تھے. تو کلیئرلی فزیکل فٹنس کا معیار گرا ہے. اینڈ اٹس ناٹ لائک آپ کے میچز بہت زیادہ ہوتے ہیں, سال میں آپ کتنے ٹیسٹ کھیل رہے ہیں. مثلا ہم اتنا برا ہارے ہیں ٹیسٹ سیریز کہ ہم بنگلہ دیش سے ہارے ہیں, آسٹریلیا سے تو ہم ہارتے ہی آتے ہیں, چلو وہ تو بہت تگڑے ہیں, انہوں نے کوئی مقابلہ نہیں. بنگلہ دیش سے ہم ٹیسٹ سیریز ہارے ہیں. ہم اس وقت اپنی 60 سال کی کرکٹنگ ہسٹری میں لوئسٹ ٹیسٹ رینکنگ کی پوزیشن پہ. ہم 60 سال میں اتنے لو نہیں رہے, جبکہ ہماری اپنی PSL بھی ہے. کہتے تھے جی ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, ہمارے پاس نیشنل لیگیں بھی ہیں, ہمارے پاس پیسے بھی ہیں. اگر آپ کانٹریکٹس اٹھائیں ان پلیئرس کے, انسین. PCB ایکچولی پروفٹیبل ہے, PCB پروفٹ میں ہوتی ہے, لاس میں نہیں چلتی. یہ واحد ادارے سے سرکار پیسے نہیں دیتی. PCB کے پاس پیسے بھی ہیں, پھر بھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو پھر بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو ہمارا ٹاپ میکنزم ہے وہ پرابلمٹک ہے. اب محسن نقوی صاحب آپ کے ڈیول رول میں ہیں, وہ PCB چیئرمین بھی ہیں اور انٹیریئر منسٹر بھی ہیں. اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے نا, کوئی بھی انٹیریئر منسٹر ہونا اس کو رات کی نیند نہیں آ رہی ہوگی. ہر وقت 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی نئی فلم چل رہی ہوتی ہے. کبھی بلوچستان میں, کبھی KPK میں, کبھی انٹیریئر سندھ میں ڈاکو کچھ کر دیتے ہیں, کبھی اسلام آباد پہ دھرنا ہو جاتا ہے. اس سب مصروف کیلنڈر کے اندر جہاں پہ 365 دن 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, وہ PCB کے چیئرمین بھی ہیں. خاک PCB چلے گی. چلو انہوں نے کسی کو ڈیلیگیٹ کیا ہوا ہے, کس کو کیا ہوا ہے, کون چلا رہا ہے PCB یہ بتا دیں, کون ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے. جو انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوتی ہیں ان کی آپس میں نہیں بنتی, ہر وقت وہ کمیٹیاں چینج ہو رہی ہیں. سلیکشن کمیٹی ہر وقت چینج کر دیتے ہیں, بیٹنگ کوچ چینج کر دیتے ہیں. کوئی 4 یا 5 کوچ تو ہم پھونک چکے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں. ہماری کسی سے بنتی نہیں ہے, باہر سے بندہ آتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتا, پرانا کرکٹر آتا ہے وہ ہمیں پسند نہیں آتا. گروہ میں تقسیم ہو چکے ہیں. شاہد افریدی تھرو شاہین افریدی کا ایک گروپ ہے, ایک محمد رضوان گروپ ہے, ایک بابر اعظم گروپ ہے, ایک کو اکملوں کا گروپ چل رہا ہے. مگر نان سینس ہی بنی ہوئی ہے. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں, تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں, اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی, میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں, اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں, کچھ پولیٹیکل سائنس کی, اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی, فن ہوں گی, لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے, آپ پاکستان میں نہیں ہیں, آپ لاہور میں نہیں ہیں, تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے, اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی, تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپ فلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دی بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. ڈسٹرکشن آف پاکستان کرکٹ بہت خطرناک ہے. لاکھوں لوگ اس انڈسٹری سے منسلک ہیں, چھوٹے سے لیول پہ. بچے خواب دیکھتے ہیں کھیلنے کے لیے. جب وہ ریئل ٹائم میں ڈریم شیٹر ہوتی ہیں تو آپ لاکھوں پاکستانیوں کے جو کریئر پاتھ ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں. یہ اس لیے تو بہت سارے پاکستانی, کوئی ساؤتھ افریقہ کے لیے جائے کھیل رہا ہے, کوئی امریکہ کے لیے کھیل رہا ہے, کوئی آئرلینڈ میں کھیل رہا ہے, افغانستان کے لیے کچھ لڑکے کھیلتے رہے تھے جو KPK سے تھے, کہ ان کو یہاں فیوچر نظر نہیں آتا. اور اسی سیم ٹائم میں اگر آپ افغانستان کی گروتھ دیکھیں تو وہ بھی انسین ہے, بنگلہ دیش کی گروتھ دیکھیں وہ بھی بہت اچھی ہے, اور امریکہ نے جو کر چھوڑا ہے اس T20 ورلڈ کپ میں جو گزرا ہے وہ بھی سوچنے والی چیز ہے. آئی تھنک ہم سب کو ایک محبت ہے پاکستان کی اچھی پرفارمنس سے, لیکن ہمیں ایک اور بات بھی ایڈریس کرنی چاہیے کہ جب ڈسٹرکشن آف پاکستان کرکٹ ہو رہی ہے تو یہ نیسیسرلی بری چیز صرف نہیں ہے, اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. اگر آپ پچھلے 10-12 سال میں دیکھیں تو موسٹ ینگ ایتھلیٹس جو ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں اور اسپورٹس میں جا کے,
وہ کرکٹ کے نشے کو چھوڑ کے ان سپورٹس میں ہیں. ہمارا پورا 80s اور 90s کرکٹ کے نشے سے ڈومینیٹڈ تھا. ہاکی ہماری کمپلیٹلی تباہ ہوئی اس پروسیس میں. لیکن اب جتنے بھی ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں وہ ڈفرینٹ سپورٹس کو دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. عثمان وزیر آپ کا باکسر ہے, وہ اچھے لیول پہ پرفارم کرا جا کے اپنے زور بازو پہ. شاہ رند MMA کا فائٹر ہے. احمد مشتبہ ولورین MMA کا فائٹر ہے. وقار عمر MMA کا فائٹر ہے. سارے اپنے زور بازو کر رہے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ میڈلز لے رہے ہیں, بیلٹیں جیت رہے ہیں, ملک کا نام روشن کر رہے ہیں, اور ہر کوئی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ ووشو سانڈا دیکھ لیں, کک باکسنگ انٹرنیشنل کمپٹیشنز دیکھ لیں, جیزی لون جوجٹسو میں ملک کو ریپرزینٹ کرتا ہے جا کے اپنے زور بازو میں. جٹسو فیڈریشن جو بنی ہوئی اس کو پیسے بھی نہیں دیتی, اس کی خود جاتا ہے, میڈل جیتا ہے ملک کے لیے, قوم کا شکریہ ادا کرتا ہے, واپس آ جاتا ہے. آپ اولمپک چیمپئن کو دیکھ لیں, جیولن کا ارشد ہے, اپنے زور بازو میں. ٹھیک ہے, سرکار نے اس کو سپورٹ کیا, پیسے دیے لیفٹ رائٹ, لیکن اس کی اپنی محنت ہے. تو رادر دین عوام اتنا ٹائم انویسٹ کرے اسپورٹس ایکسلنس ان ٹرمز آف کرکٹ میں, اور ایونیوز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, لوگ اب اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں. ایونچولی کیا ہوگا, اور یہ میں وارننگ دے رہا ہوں بابر اعظم, سارے کرکٹرز کو, PCB کو, آپ کے پاس جو پیسے بنانے کی مشین ہے, عوام کے آئی بالز آپ سے ہٹ جائے گی. جس طرح کا ویلکم ارشد کو ملا ہے اولمپک ہیرو کو, اور جو اس کو امارات ملی ہیں, کرکٹر تو سوچ نہیں سکتے ایسا ویلکم مل. ایسا ویلکم آخری ملا تھا 92 کے ورلڈ کپ جب آپ جیتے تھے. سرفراز احمد کو جس طرح PCB نے سائڈ لائن کیا ہے, وہ حیران کن بات ہے کہ چیمپئنز ٹرافی وننگ کیپٹن وہ آج منظر عام سے ہی غائب ہے, وہ واٹر بوائے بنا ہوا ہے, لیکن اس بندے کی شرافت ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے. تو جہاں پہ ایک سپورٹ کی ڈسٹرکشن ہم دیکھ رہے ہیں, لاکھوں کریئرز کا نقصان بھی دیکھ رہے ہیں, ہم پچھلے 10-12 سال سے یہ بھی آبزرو کریں کہ لوگوں کا انٹرسٹ کرکٹ میں کم ہوئی جا رہا ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا کرکٹ کا انٹرسٹ اب یہی رہے گا کہ جب انڈیا کے خلاف میچ ہو تو چلو دیکھ لیں, یا اگر کسی تکے سے پاکستان فائنل میں پہنچا تو دیکھ لیں. ایک نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے نیشنل پرائڈ. عموماً نیشن اسٹیٹس نیشنل پرائڈ کی جو ایک کریشن ہوتی ہے وہ تھرو اسپورٹس ٹیمز کرتے ہیں. تو ہمارا اسٹیٹ اس پروپیگنڈا میں فیل کر گیا, اور پچھلے 10-12-14 سال سے فیل کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو گیلونائز نہیں کر پا رہے نیشنل اسپرٹ کے لیے کرکٹ ٹیم کے پیچھے. اگر آپ امریکہ دیکھ لیں, USSR دیکھیں, یا کرنٹ رشیا دیکھ لیں, یا چائنا دیکھ لیں, وہ نیشنل سپورٹس کو استعمال کرتے ہیں پاپولیشن کے اندر سینس آف پرائڈ انسٹل کرنے کے لیے. کچھ ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ کی اکانومی کا سائز ہو گیا, وہاں ہم مار کھاتے ہیں. آپ کی کوئی جنگیں چل رہی ہوں, ان کو ون کرنا یا لوز کرنا, اس میں ہم مار کھاتے ہیں. آپ کے ریلیشن شپس ود نیبرز ہوں, اس میں ہم مار کھاتے ہیں. پیچھے نیشنل پرائڈ, یا جو کہتے ہیں نا کہ ایک آئی ایم پراؤڈ ٹو بی پاکستانی, تو اس کے لیے کچھ کوالٹیز بیان کرنی پڑتی ہیں کہ وائی ایم آئی پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. اس میں کرکٹ بہت کریٹیکل تھی. جو ہے جذبہ جنون تو ہمت نہار گانا لگتا تھا اور پورے اسٹیڈیم میں گونجتا تھا, تو ہر پاکستانی کا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا. وہ چیز سے ہم ان کو ڈپرائیو کر رہے ہیں, اور جیسے جیسے 47 سے لے کے آج تک ہم جا رہے ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. پہلے ہاکی اور کرکٹ تھی, آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا, لیکن ہمارے ایک رنر تھے جس کو فلائنگ برڈ آف ایشیا کہتے تھے, جنہوں نے کئی عالمی ریکارڈ توڑے تھے. ورلڈ گیمز جیتی تھی 100 میٹر, 200 اور 400 میٹر اور 800 میٹر میں. وہ جو ملکا بھاگ مووی ہے ملکا سنگھ کے اوپر انڈیا والے میں, وہ ایکچولی سیکنڈری ایتھلیٹ تھا کمپیئر ٹو جو ہمارا ایتھلیٹ تھا. تو ہمارے پاس بہت کچھ تھا پہلے دکھانے کو, وہ ایسا ایسا ڈوینڈل کر رہا ہے. اور آخری جو بچی کچھ چیز تھی وہ کرکٹ ہے. باقی تو انڈیویجول ایفرٹس ہیں جو ہو رہے ہیں, اور ریکگنیشن اس طرح کی نہیں مل رہی. شاہ رند ابھی ایک MMA کی بیلٹ جیت کے آیا ہے ایک کمپٹیشن کے اندر, آئی وانٹ ٹو سے 75 کلو گرام ویٹ کیٹیگری میں, کوئی ریکگنیشن اس کو نہیں مل رہی. یہ بہت ایک انفارچونیٹ چیز ہے. لیکن کیونکہ مجھے کرکٹ نہیں پسند تو مجھے اتنا دکھ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ ہے کہ ایک اسٹوپڈ گیم ہے, بلا وجہ لوگ اس پہ ٹائم ضائع کرتے تھے, پاگل ہوئے ہوتے تھے. میرے کچھ جاننے والے ہیں جو اتنی کرکٹ کی بیٹنگ کرتے ہیں, کرکٹ کے شدائی ہیں, کہ اپنا فائنینشیل نقصان کرتے ہیں. کیا اسٹوپڈ سی گیم ہے, ڈنڈے لے کے لوگ شاٹیں مار رہے ہیں, کوئی ماں کے امکانات نہیں, اور اب ہم اس میں بھی پیچھے رہ گئے. تو یہ سوچنے کا المیہ ہے. کیا سچویشن یہاں سے ریکوریبل ہے؟ ہر چیز ریکوریبل ہوتی ہے, محنت کی جائے, رائٹ ڈائریکشن میں ورک ہو, اگین مستقل مزاجی سے کام لیا جائے, ایک لانگیوٹی کریٹ کی جائے, بالکل ہو سکتی ہے. آپ پلیئرز کو ٹرسٹ دیں, کانفیڈنس دیں کہ یار آپ کے 2-2, 3-3, 4-4 سال کے کریئرز ہیں, آپ کی کیپٹنسی نہیں چھینے گی, آپ ورک کریں ٹیم ڈیولپمنٹ میں, ان کو اختیار دیں, بورڈ کو اختیارات دیں. جب آپ پلیئرز کو استعمال کریں گے ایز پروپیگنڈا ٹولز, ان کو یوز کریں گے آپ اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے, کہ چلو نیا PCB چیئرمین آیا ہے تو اس نے اپنے گروہ کے پلیئرز
ٹیم میں ڈال دیے, اگلا پی سی بی چیئرمین ہے اس نے اپنے گروہ کے پلیئرز ڈال دیے, سلیکٹر چینج ہوا ہے تو سلیکٹر نے اپنے من پسند پلیئر ڈال دیے, تو ایسے کام نہیں چلے گا. گروتھ کے حوالے سے پی سی بی کے اندر بہت گنجائش ہے, بہت روم فار امپروومنٹ ہے. پی سی بی کے اندر جو میجورٹی ملازمین اس وقت کام کر رہے ہیں ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ مینجمنٹ کے امپلائیز ہوتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے رولز ملے ہوئے ہیں اور وہ بڑے بڑے دانشور بن کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. ریئلٹی یہ ہے کہ جو کرکٹرز پاسٹ میں رہ چکے ہیں کئی ان میں اچھے لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, چور نہیں تھے, کرپٹ نہیں تھے, انہوں نے میچ فکسنگ نہیں کی تھی. آپ ان کو سامنے لے کے آئیں, ان کو ٹائم دیں, وہ چیز کو ڈیولپ کریں گے. ریکوریبل ہر چیز ہوتی ہے. اگر آپ لوگوں کو کرکٹ سے محبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پی سی بی پہ پریشر ڈالیں, پلیئر سے پریشر ڈالیں. جب تک آپ کسی چیز کی کریکشن خود نہیں کرنے کی کوشش کریں گے, سسٹم اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرے گا, کیونکہ سسٹم کے بینیفیشری بہت زیادہ ہیں. ویسے ذاتی طور پہ تو میں چاہتا ہوں کرکٹ کا نقصان ہی ہو, لیکن چلیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو کرکٹ پسند ہے تو ہم نے کہا کہ تھوڑی سی تحقیق کریں, انڈرسٹینڈ کریں اس کا فنامنان کیا ہے. آپ کا سننے کا شکریہ.